میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ وکی لیکس کے انکشافات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے آنے والے دنوں کی کہانی کہ وکی لیکس کے جو انکشافات آئے ہیں اس سے کس پہ کیا اثر پڑے گا۔ اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں جناب محمد ضیاء الدین صاحب موجود ہیں۔ ضیاء الدین صاحب ایکسپریس ٹریبیون کے ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں، پاکستان کے سب سے سینئر موسٹ اور موسٹ ریسپیکٹڈ صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ علی چشتی جو ڈیلی ٹائمز کے لیے جرنلزم کرتے ہیں، ان کی کچھ سٹوریز طالبان کے بارے میں کافی آئی اوپنرز پچھلے دنوں میں آئی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب رؤف کلاسرا، جن کی ایک کتاب یا ایک سیاست کئی کہانیاں کتاب اس وقت مارکیٹ میں اور کئی ایڈیشنز اس کے شائع ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انویسٹیگیٹو ایڈیٹر ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے۔ آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ ضیاء الدین صاحب، جتنے انکشافات ابھی تک آئے ہیں وکی لیکس میں، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ زرداری صاحب کا کیا امیج سامنے آیا ہے اور باقی لوگوں کا کیا امیج سامنے آیا ہے؟ زرداری صاحب کا سچ کمپیئر کرنے کے بجائے سیاستدان اور فوجیوں کو کمپیئر کر لیتے ہیں۔ اس میں فوجیوں کا جو کردار نظر آیا ہے، فوجی لیڈرشپ کا، وہ کافی ڈیوبیس ہے۔ انہیں میں کبھی ایکسپیکٹ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ایک 22 گریڈ کا آفیسر ملٹری اور آرمی کا، وہ کسی دوسرے 22 گریڈ کے آفیسر دوسرے ملک کے یعنی امبیسڈر این پیٹرسن کے سامنے جا کر ہمارے سیاستدانوں کے متعلق اپنے آبزرویشنز دیں گے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ میں نے تو یہ تاریخ دیکھی ہوئی ہے۔ جب بیڈابیر میں بیس دیا گیا تھا امریکنز کو، اس وقت ایوب خان نے کسی سیاستدان سے پوچھا نہیں تھا، اور جب نیگوسیشن چل رہے تھے ضیاء الحق کے ساتھ، وہ فرسٹ افغان وار کے زمانے میں، وہ $3.2 بلین کی ایڈ کے سلسلے میں ضیاء الحق صاحب نے اس امریکن ڈپلومیٹ سے پوچھا تھا کہ آپ کو بیسس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ تو یہ جو کہانی ہے، یہ مستقل میں نے پچھلے تقریباً 55 سال سے یہ ہماری یہ جب میں نے ایوب خان صاحب نے سینٹو سیٹو کی جو اگریمنٹس کی تھی، اس میں بھی انہوں نے کسی سیاستدان کو پوچھا نہیں تھا۔ اور امریکنز بھی دے آلویز فیلٹ سیفر اینڈ سیکیورڈ کہ ان کو ایک آدمی سے بات کرنے کا جب موقع ملتا ہے تو وہ بڑے خوش رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک پارلیمنٹری سسٹم ہو یا ڈیموکریٹک پروسیس میں کوئی کسی ملک کے ساتھ، خاص کر پاکستان جیسے ملکوں کے ساتھ نیگوسیشنز کرنے میں انہیں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے وہ ہمیشہ جب بھی اس زمانے میں بھی جب ہماری اسسٹنس کٹ ہو گئی تھی، انہوں نے بند کر دیا تھا، وہ جب ہم نے ریڈ لائن کراس کیا تھا، جب ساری یعنی ایڈ امریکن کٹ ہو گئی تھی، تو اس وقت بھی سینٹ کام کے چیفز آیا کرتے تھے یہاں پر، ہمارے چیف آف سٹاف سے مل کر جاتے تھے، بڑی اچھی دوستی تھی ان کے ساتھ۔ کلاسر صاحب، آپ کے خیال میں جو انکشافات آئے، اور جیسے ضیاء صاحب نے کہا کہ زیادہ بہتر موازنہ ہوگا کہ اگر ہم سیاستدانوں کا اور جو فوجیوں کے بارے میں چیزیں سامنے آئیں، اور ایز ریسنٹلی ایز فیبرری 2010 اسی سال کے شروع تک آئی ہیں، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایک ٹینشن کریٹ ہوگی بٹوین ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز؟ بالکل، میرا خیال ہے کہ ایک ہمارے اوپر فوج کا ایک اچھا امیج تھا، یا فوجی قیادت موجود ہے جو تھی، اور پرٹیکولر جب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کیانی صاحب نے آ کے ایک نیا سلوگن دیا تھا کہ ہم بالکل پالیٹکس میں انوالو نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم ڈی پولیٹیسائز کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میڈیا میں جو میرے جیسے ڈرام بیٹرز تھے، انہوں نے خاصا اس کو ہائی لائٹ بھی کیا تھا، جنرل صاحب کا امیج کہاں سے کہاں لے گئے تھے کہ شاید جو موجودہ ہمارے، ویسے آپ نے آج تک کبھی لکھا ہے کہ وہ پروفیشنل جنرل ہے؟ نہیں، میں یہ اگر کسی کو نہیں کہنا چاہ رہا، میں اپنی اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب اس میں شامل تھے کہ پاکستانی آرمی شاید جو ان کا 9 سال تک ایک براہ راست یہاں پہ رول رہا ہے، شاید ایک نئے چیف ہیں، وہ آ کے ایک نئی کوئی آپ بگننگ کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اب وہ پولیٹیشین پہ چھوڑنا چاہتے ہیں، جیسے کریں، اچھا کریں، برا کریں، آپ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے یا یہ جو آپ پولیٹیشین یہ اپنے مسائل کو ڈیل کریں۔ تو یہ کم از کم یہ جو لیکس ہیں، میرا خیال سب سے اگر اس میں کوئی ڈیمیج ہوا ہے، اگر جو آپ ضیاء صاحب سے سوال پوچھ رہے تھے کہ اس میں یہ پولیٹیشینز کا ہوا ہے یا ہماری موجودہ ملٹری لیڈرشپ کا، تو جو میری اسیسمنٹ ہے ایز اے پولیٹیکل رپورٹر، میں کہتا ہوں ہمارا یہ جو GHQ میں بیٹھے جرنیل ہیں، ان کا زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ ہمارے پولیٹیشین کا امیج تو اتنا اچھا پہلے ہی نہیں تھا، نہ میڈیا کی وجہ سے تھا، نہ پبلک میں ان کی زیادہ کوئی اچھی پرسپشن تھی، اور جو ان کے بارے میں کامنٹس صاحب اگر آپ مائنڈ نہ کریں، میں ضیاء صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، ضیاء صاحب یہ ہمارے پولیٹیشینز کا نیگیٹو امیج
कैसे बनता है? क्या इसमें वाकई ही कुछ तो केसेस होंगे जो जेन्युइनली होंगे? क्या 100 के 100% सियासतदान करप्ट होते हैं? ये सिंपल से फार्मूला है। ये जब अयूब खान ने टेक ओवर किया था, उन्होंने एक कानून ले आया है, वो एबडो, इलेक्टेड बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव्स डिस्क्वालिफिकेशन। उन्होंने ब्लैंकेट सारे पॉलिटिशियंस को कहा, ये सीनियर पॉलिटिशियंस को, जो वो ऐसे सियासतदान जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया था, उन सबको जो उन्होंने कहा कि ये सारे करप्ट हैं, और डिस्क्वालीफाई कर दिया था ताकि उनको कोई चैलेंज ही ना हो। और यही फार्मूला जो ना फिर बाद में ज़ियाउल हक ने भी इस्तेमाल किया, मुशर्रफ साहब ने भी इस्तेमाल किया। ज़ियाउल हक ने एक सियासतदान को फांसी चढ़ा दी। इन्हें इतने डरे हुए थे भुट्टो साहब से, वो ये कहते थे अगर ये जिंदा बच गया तो मेरी मौत होगी। और उसके बाद आप मुशर्रफ साहब को देख लें, उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो नवाज शरीफ साहब को तकरीबन फांसी दिलवा देते अगर वो प्रेसिडेंट क्लिंटन इंटरवीन नहीं करते। तो ये फौजी जो है ना, जब वो आते हैं तो वो या तो सियासतदान को करप्ट कहलवाते हैं या साबित भी करते हैं। और आपको याद नहीं, ज़ियाउल हक ने जुनेजो साहब को भी करप्ट कर दिया था। ही वाज परहैप्स वन ऑफ द रिलेटिवली मोर ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। और उनको भी कहा था कि भाई ये करप्ट गवर्नमेंट है, और उसी करप्शन चार्जेस पे उनको निकाला था। तो वो जब आप, और फिर मीडिया भी साथ देता है, यानी एक तो टेलीविज़न और रेडियो तो गवर्नमेंट के हाथ में रहा है, प्राइवेट टीवी तो अभी आई है, तो वो इस्तेमाल करते हैं रेडियो, टीवी और प्रेस भी इस्तेमाल होता है। ताज़ीन, हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे कि विकीलीक्स के इंकशाफात आने के बाद आने वाले दिनों की क्या कहानी बनेगी, एक वक्फे के बाद।